بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایسی صفت کا تذکرہ فرمایا، ایک ایسا ممتاز وصف بیان فرمایا جو تصوف کا ماحصل ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے جو تصوف کی ابتدا بھی ہے اور تصوف کی انتہا بھی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جائے اور اس صفت پر زندگی میں عمل ہو جائے تو ہم نیک بندوں میں شامل ہو جائے اور اللہ کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اسی صفت کو اور اسی وصف کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ کے یہاں مجاہدات کرائے جاتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی اور ضربیں لگوائی جاتی ہے۔ وہ وصف کیا ہے؟ وہ تواضع، انکساری، عاجزی۔ وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہے، رحمان کے خاص بندے وہ ہے جو زمین پر تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ صاحب تفسیر جلالین نے ہونا کی تفسیر بھی سکینۃ و تواضع سے فرمائی ہے، یعنی تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی چال ڈھال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی ٹپکتی ہے، اور متکبروں کی طرح کڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو جن گوناگو اوصاف و کمالات سے نوازتا ہے، ان میں ایک نمایاں اور پاکیزہ وصف کیا ہے دوستو؟ تواضع ہے، عبدیت و فنائیت ہے۔ وہی تو ہے اللہ کے خاص بندے جو ہستی کو اپنی مٹائے ہوئے ہیں، عجب لطف و لذت ہے اللہ اکبر تیری یاد دل میں جمائے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، اصحاب رسول اور سلف صالحین کا سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کا ممتاز و منفرد وصف تواضع ہی نظر آئے گا۔ خود ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا تواضع کے پیکر تھے، اپنے علمی و عملی اور نبوی درجات کی سب سے بلندی پر فائز ہونے کے باوجود خود کو سب سے زیادہ متواضع، خاکسار اور اللہ کا عاجز بندہ تصور کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے صحابہ کرام اس قیمتی جوہر سے مستفیض ہوئے، پھر اس مقدس جماعت کے وساطت سے اور سلسلے سے مشائخ اعظام، علماء ربانیین اور بالخصوص ماضی قریب میں اکابر دیوبند تواضع و فنائیت کے حسین پیکر بنے۔ خاکساری نے دکھائی رفعتوں پر رفعتیں، اس زمین سے وہ کیا کیا اسما پیدا ہوئے۔ چنانچہ اکابر دیوبند کی تاریخ پڑھنے سے ان کی کتاب زندگی کا سب سے حسین ورق اور تابناک پہلو یہی سامنے آتا ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع اور عبدیت و فنائیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اپنے کمال اور مقام بلندی کو بحر فنا میں غرق کیے ہوئے تھے۔ بھیڑ میں دنیا کی جانے وہ کہاں گم ہو گئے، کچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں میں، شاذ ہی دیکھو گے ان جیسے فقیروں کی طرح، خاک میں بھی چمکتے ہیں ہیروں کی طرح۔ یقیناً عزیزو، یہی عبدیت و فنائیت عند اللہ مقام بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں، منتہائے سیر سالک شد فنا، نیستی از خود بود عین بقا۔ سالک کے لیے آخری منزل فنا ہو جانا ہے، اور یہی فنائیت ذریعہ حصول و بقا اور قرب خاص ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شبنم عاجز اور حقیر ہو کر گرتی ہے تو سورج کی تپش اس کو اٹھا کر بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ فرماتے ہیں، چو خواہی کہ در قدر والا رسی،
اگر تو بھی بلند مقام کا متلاشی ہے تو بلند مقام تجھے عاجزی کی پستی کے بغیر ہرگز نہ مل سکے گا۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ ورقدہ فرماتے ہیں تمام طریق میں اول قدم بھی پستی ہے اور آخر بھی پستی ہے، بغیر اس کے اوراد و وظائف کچھ بھی فائدہ مند نہیں۔ اور فرمایا حضرت نے جس شخص کو داخل طریق ہو کر تواضع میسر نہیں وہ بالکل محروم ہے۔ کیا ہے؟ بالکل محروم ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں ہے فرماتے ہیں اپنے آپ کو جتنا مٹاؤ گے، جتنا فنا کرو گے اور جتنا اپنی بندگی کا مظاہرہ کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھتے فہم خاطر تیز کردن نیست راہ جو شکستہ مین غیرت فضل و شاہ۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ عقلمند اور ہوشیار جتائے، بلکہ اس کا فضل تو ایسے شخص پر ہوتا ہے جو اس کے سامنے عاجزی اور بندگی کا مظاہرہ کرے۔ مرشد الامت حضرت شیخ صالح بمبئی دامت برکاتہم نے فرمایا ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب خصلت تواضع، مسکنت اور خوش خلقی ہے۔ جتنا آدمی اپنے کو حقیر کمتر گردانے گا، جانے گا اور پستی اور بے نفسی کا مظاہرہ کرے گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک عزت و عظمت پائے گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ہم نے حضرت حاجی صاحب سے ایک ہی سبق پڑھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو مٹا دو۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں حضرات چشتیہ سے تعلق رکھنے سے ایک خاص دولت ملتی ہے یعنی فنا، کیونکہ ان کے یہاں یہی خاص چیز ہے کہ اپنے کو مٹا دو، فنا کر دو۔ خود ہی تمہاری مٹا رہے ہیں، تمہیں وہ اپنا بنا رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو جتنا مٹائے گا اللہ کے یہاں اتنا ہی قرب حاصل کرے گا۔ خود ہی تمہاری مٹا رہے ہیں، تمہیں وہ اپنا بنا رہے ہیں، یہ ظاہر تم پر آیا نہیں ہے کیا؟ وہ خاک میں کیوں ملا رہے ہیں؟ جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں، اور جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہرگز نہیں حضرت، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ سونے والوں کو یہ صدا سے جگا رہے ہیں۔ میرے مربی و شیخ حضرت مولانا شاہ عمار احمد الہ آبادی نور اللہ مرقدہ جو مسلم امت حضرت مولانا شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بھی ہے اور اجل خلفاء میں سے بھی، اور اسی طریقے سے قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں جن کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو انتہائی درجے کی تواضع اور انکساری عطا فرمائی تھی جن کا تخلص ہی بے نشان تھا، اور یقیناً ساری زندگی آپ اسی پر عمل پیرا رہے۔ شہرت و ناموری اور دعوی کمال سے کوسوں دور آپ کے پیش نظر صرف یہی تھا مجھے خاک میں ملا دو میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں ملا دو میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، خاک ڈھونڈنے پر نہ ملے اپنا نشاں کہ خاک ہو کر بھی رہوں میں بے نشاں۔ میرے شیخ حضرت فرماتے ہیں جو یہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، چاہے بسبب تکبر ہو یا کامل ہونے کا دعویٰ کرے، بس سمجھو وہ کچھ بھی نہیں، وہ عاری اور کورا ہے، بلکہ ایسا شخص روحانی بیماری میں مبتلا ہے جو محتاج اصلاح ہے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں علت بدترز پندار کمال نیس اندر جارت مغرور حال، اپنے کو کامل سمجھنے کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، پس وہ شخص جو موجودہ حالت سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اپنے انجام پر نظر کر نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔ اور حضرت فرماتے تھے جو یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے کامل ہونے کی نفی کرے، بس سمجھو یہی اس کے کامل ہونے کی علت و دلیل ہے۔ آپ نے شیخ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اکثر پڑھتے تھے دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں،
اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعجاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں۔ وہ خود کو اپنی نظروں میں تو چھوٹا خیال کرتا ہے جبکہ لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوتا ہے۔ یقیناً جو اللہ کے بندے اللہ کے خاطر اپنے طے مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں ان کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیتے ہیں اور رفعت و عظمت کی ان بلندیوں سے سرفراز فرماتے ہیں جن پر سلاطین و امراء کو رشک آئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کہ خود را از ہمہ کم تر بدید، لا جرم او نزد حق باشد سعید۔ جس شخص نے اپنے کو سب سے کمتر اور برا سمجھا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید اور محبوب ہوتا ہے، جبکہ متکبر و مغرور اور عجب میں مبتلا شخص بموجب حدیث اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قلوب میں اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر باب تفاعل سے جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے یعنی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے بتکلف بڑا بن رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور لوگوں کی نظر میں گرا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس گما افضلی اندر حیات جز حماقت نیست ابن تن اعتقاد، پس اپنے افضل اور بڑا ہونے کا گمان زندگی میں سوائے بے وقوفی جملہ امراض باطنہ کی جڑ اور اساس کبر اور عجب ہی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز خدا کے دربار میں رسائی اور مقبول ہونے سے کبر ہے۔ آج اگر بغور دیکھا جائے عزیزو تو ہمارے معاشرے میں تکبر و تعلی کی بیماری عام نظر آتی ہے، عوام ہو یا خاص، علماء ہو یا جہلا، ہر طبقے میں یہ بیماری سرایت کی ہوئے ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں عوام سے زیادہ مضر اہل علم کا ابتلا ہے، اس لیے کہ جب پیشوا ہی گم کردہ راہ ہو تو ہدایت کی بظاہر کوئی